اچھے مسائل کی ہیں، وہ تیرا میرا چھوٹا سا سر درد کرنا شروع کر دے تو نماز کی چھٹی کر لیتا ہے، تیرے گھر میں مہمان آ جائے تو نماز کی چھٹی کر لیتا ہے، تیرے گھر کی شادی کا مسئلہ ہو تو پورے حال میں بیٹھ کے ادھر لوگوں کی مہمان نوازی اس کو ویلکم کرتا ہے، نماز کی چھٹی کر لیتا ہے. یہ کوئی بات نہیں ہوئی، یہ پروگرام کون سا دوبارہ آئیں گے، نماز کا معاملہ تو چلتا رہے گا. میرے بھائی پھر ہم کہیں گے ہمارے یہ برے حالات کے ذمہ دار حکمران ہیں، ہمارے ان حالات کے ذمہ دار فلاں تنظیم والے، فلاں جماعت والے، فلاں لوگ ہیں. کوئی ذمہ دار نہیں ہے، ذمہ دار ہم خود ہیں، اپنے حالات کو بگاڑنے کے ذمہ دار. اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بگڑتی نہ ہو خیال جس کو اپنی حالت کے بگڑنے کی. میرے بھائیو یہ حالات ہم پہ کیوں اس طرح آتے ہیں؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین و عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں سے نبینا صحابی جب اللہ کے نبی کی یہ بات سنی تو یہ نہ کہا اور چھوٹے جی آپ تو کہتے رہتے میرا گھر اتنی دور ہے، نبینا آدمی ہوں، ایک بھی ادھر میرا قابل قبول نہیں. کیا کیا؟ اللہ اکبر. ابھی مؤذن اذان دے کے فارغ نہیں ہوتا تھا، حضرت عبداللہ مسجد میں پہنچ جاتا. کبھی مؤذن ابھی اذان دینے کے لیے اس جگہ پہ نہیں جاتا تھا، چبوترے پہ نہیں پہنچتا تھا، حضرت عبداللہ یہاں مسجد میں پہنچ جایا کرتے. اور اس محبت کو دیکھ کر ایک وقت ایسا آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ آج میں ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں. فرمایا کیا اعلان ہے؟ کہا پہلے مسجد نبوی کا ایک مؤذن تھا جس کا نام بلال تھا، آج کے بعد مسجد نبوی کے 2 مؤذن ہوں گے، ایک حضرت بلال ہوں گے، ایک حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ. وہ آنکھوں سے نبینا سے نبی کی حدیث کو مانا، پہلا دیا، حفاظت کی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع اور بھی آیا، غالباً جنگ تبوک کا واقعہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں جانے لگے، جنگ تبوک کی تیاری ہو رہی ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. کہا عبداللہ ذرا قریب آؤ. کہا ہاں. کہا میرے صحابی تو آنکھوں سے نبینا ہے، میدان جہاد میں تو نہیں جا سکتا، لیکن آج جب تک میں میدان جہاد سے مقتل سے واپس نہیں آؤں گا، جب تک میں تبوک سے میری واپسی نہیں ہوگی، اس وقت تک مدینہ کا امیر تو مسجد نبوی کا امیر بنا دیا اور مصلی امامت کا وارث بنا دیا. میرے بھائیو آج ہمارے پاس تو بہانے بے شمار ہوتے ہیں، قریب مسجدیں، ساتھ گھر ہیں. خدا کی قسم کئی دفعہ ایسے دیکھنے میں آیا جمعہ ہو رہا ہوتا ہے، لوگ اپنی دکانوں میں خرید و فروخت کر رہے ہوتے ہیں، مارکیٹیں بھری ہوتی ہیں، بازار بھرے ہوتے ہیں، 3 4 گاڑیوں کی گاڑیاں، حرم عجیب و غریب شور شرابہ. لیکن اللہ اندر قرآن کریم سنایا جا رہا ہے، اللہ کے گھر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام دیے جا رہے ہیں. اور خدا کی قسم لیکن ہم کو مسلمان ہیں کہ ہمارے سر کے اوپر جھوٹ تک نہیں آتی. کیسے ہمارے حالات بدلے. حضرت سعید ابن مسیب کو دیکھو، سعید ابن مسیب فرمایا کرتے تھے ما اذن مؤذن الا وكنت في المسجد منذ 20 سنہ. فرمایا 20 سال ہو گئے جب مؤذن اذان دیتا ہوتا تھا اس وقت میں اللہ کے گھر میں پہنچ جایا کرتا تھا. اور مجھے بتاؤ کہ جو اذان کے ہوتے ہوئے اللہ کے گھر میں آ جایا کرتا تھا اس کی کبھی تکبیر بولا رہ سکتی. سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ 20 سال تک انہوں نے ہر ایک نماز تکبیر اولا سے ادا کی. اور ایک اور امام صاحب ہیں، وہ فرماتے ہیں ما ترکت صلاة واحدة منذ 40 سنة الا مرة واحدة حين ماتت والدتي قد اشتغلت الى تکفینها. فرمایا 40 سال ہو گئے
فجر کی نماز، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. آج تم لوگ باتیں کرتے ہو کہ ان علماء محدثین کے نام اتنے معروف کیوں ہو گئے؟ اور ہم لوگوں نے محنتیں کی اللہ کے دین کے لیے. اس